جا رہا ہوں؟ بیٹھے ہیں گاڑی میں، عقل سے پیدل ہیں، عقل نہیں ہے۔ یقیناً علم بہت اچھی چیز ہے، علم دنیا کی وہ چابی ہے کہ جس سے آپ دنیا کا ہر دروازہ کھول سکتے ہیں۔ علم لوہے کو اسٹیل بناتا ہے، علم انسان کے اندر کے جوہر کو چمکاتا ہے، علم میں بڑی طاقت ہے۔ علم وہ سکہ ہے جس سے آپ دنیا کی ہر چیز کو خرید سکتے ہیں، بہت بڑا پاور کا نام ہے علم۔ لیکن علم بغیر معنویت کے زہر ہے، یعنی علم میں یقیناً بہت طاقت ہے، لیکن علم بغیر معنویت کے، بغیر روحانیت کے، بغیر عمل کے، علم پوائزن ہے، پوائزن، زہر ہے۔ چور کو اگر لوہاری کا فن آ جائے تو وہ تجوریاں توڑے گا۔ آج علم جتنا بڑھا اتنی تجوریاں ٹوٹی، یعنی چوروں کے ہاتھوں میں علم آیا۔ اسی لیے رسول اللہ نے غدیر میں علم کے ہاتھوں میں خلافت نہیں دی، عصمت کے ہاتھوں میں خلافت دی۔ علم کے ہاتھ میں خلافت نہیں، علم کے ہاتھ میں خلافت نہیں دی، عصمت کے ہاتھوں میں خلافت دی۔ اچھا، علم اور پڑھا۔ امریکہ کا تیسرا پریزیڈنٹ تھامس جیفرسن، بہت قابل انسان، کہتے ہیں وہ انگریزی، فرینچ، لاطینی اور کئی زبانوں پر عبور رکھتا تھا۔ اس نے اپنی آخری عمر میں ہنگامِ مرگ، یعنی جب وہ حالت احتضار میں تھا، اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر جو کتبہ لگایا جائے اس میں یہ نہ لکھا جائے کہ میں امریکہ کا صدر تھا، بلکہ یہ لکھا جائے کہ میں ورجینیا یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا، ورجینیا یونیورسٹی کا فاؤنڈر تھا۔ یعنی جن لوگوں پر علم کی اہمیت آشکار ہو جاتی ہے وہ امریکہ کی صدارت کو بھی ہیچ سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ کچھ نہیں سمجھتے، امریکہ کی صدارت کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ علم، جن لوگوں پر علم کی اہمیت آشکار ہو جاتی ہے۔ اسلام دین علم ہے، دین وحی ہے، جہالت کا کوئی گزر نہیں ہے۔ پہلی وحی اقرا، اے رسول پڑھو پڑھو پڑھو، گولی مارو نہیں کہا۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید میں کہا اے رسول پڑھو، گولی مارو نہیں کہا قرآن مجید نے۔ آج مسلمان ایک دوسرے کو گولی مار رہا ہے، شہیدوں کی تعداد میں تو اضافہ ہو رہا ہے لیکن اسکالرز کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے ٹین کے ڈبے کی طرح جھٹ گرم اور جھٹ ٹھنڈا، سارے مسلمان مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اشتعال، لڑائی جھگڑا، ہر آدمی کے سینے کے اندر ایک پیٹرول بنک ہے، معمولی سی بات پہ بھڑک اٹھ سکتا ہے۔ سمجھ میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ یہ علمی جہالت پھیلی، لوگ پڑھے لکھے ہیں مگر جہالت ہے پوری دنیا پہ آج چھائی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا بھوک مسئلہ ہے، بھوک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو فساد اور بڑھا۔ کسی نے کہا جہالت مسئلہ ہے، پرابلم ہے، جہالت کو ختم کر دیا جائے تو دنیا اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ علم پڑھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کسی نے کہا ڈسپلن ہمارے اندر نہیں ہے، ڈسپلن اگر آ جائے، تنظیم آ جائے، نظم و ضبط آ جائے تو دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں نے ڈسپلن کے اوپر اپنی پوری طاقت لگا دی، ڈسپلن شروع ہوا دنیا میں، تنظیم شروع ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ طالبان وجود میں آئے، RSS وجود میں آئے، یہ ڈسپلن کا نتیجہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ عراق میں باسی پارٹی وجود میں آئی، پاکستان میں سپاہی صحابہ وجود میں آئی، یہ سب کیا ہے؟ ڈسپلن کے انجام۔ ایسی ڈسپلن نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ سمجھنے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ اچھا، ڈسپلن نے بھی دنیا کے بگاڑ کو ٹھیک نہیں کیا، بگاڑ میں اور اضافہ ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بگاڑ میں اور اضافہ ہوا۔ پھر آخر اس دنیا کے بگاڑ کا حل کیا ہے؟ نہ سیرابی دنیا کے بگاڑ کو ختم کر سکتی ہے، نہ علم دنیا کے بگاڑ کو ٹھیک کر سکتا ہے، نہ ڈسپلن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دنیا کو سنوارے۔ پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف ایک ہے۔ لوگ کہتے ہیں مچھلی سر کی طرف سے سڑنا شروع ہوتی ہے، انسان دل کی طرف سے سڑنا شروع ہوتا ہے۔ انسان کا اگر دل ٹھیک ہو جائے نا تو پوری دنیا اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی۔ سب سے بڑا پرابلم جو اس دنیا میں ہے وہ نیتوں کا فطور ہے، نیتوں میں لوگوں کی خرابی آ گئی ہے۔ جو ہے یہ وہ انسان کی نیت کی وجہ سے ہے۔ یہ پرائز کنٹرول جو دنیا میں ہے یہ صرف اور صرف انسان کی نیت میں خرابی آئی ہے۔ آدمی 100 گرام کھانے نہیں پاتا لیکن اپنے پاس وہ 1 ٹن دیکھنا چاہتا ہے۔
100 گرام نہیں کھا پاتا, 1 ٹن اسے چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ 1 ٹن اس کے پاس ہو. جن لوگوں کو اب اللہ کی تقسیم پہ ہم لوگ راضی نہیں ہیں, یہ دنیا کا سارا بگاڑ, بے چینی کیوں ہے؟ بے چینی کیوں ہے پوری دنیا میں؟ یہ اضطراب کیوں ہے؟ یہ بگاڑ کیوں ہے؟ بادشاہ بھی پریشان ہے, فقیر بھی پریشان ہے. فقیر پریشان ہے, اسے بھوک نہیں لگتی, روٹی نہیں ملتی. بادشاہ پریشان ہے, اسے بھوک نہیں لگتی. دونوں پریشان ہیں. بادشاہ بھی پریشان ہے, فقیر بھی پریشان ہے. فقیر پریشان ہے اس لیے کہ اسے روٹی نہیں مل رہی ہے, بادشاہ پریشان ہے اس لیے کہ اسے بھوک نہیں لگ رہی ہے. پریشان دونوں ہیں اور دونوں بگاڑ کا سبب بنے ہوئے ہیں. اسی لیے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک پیارا جملہ فرمایا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے امراض ہیں نا, بیماریاں وہ مالداروں سے, ان غریبوں سے زیادہ مالداروں میں پائی جاتی ہیں. مہلک بیماریاں, جان لیوا بیماریاں جو ہیں وہ غریبوں اور فقیروں میں کم ہوتی ہیں, مالداروں میں زیادہ پائی جاتی ہیں. مالداروں کے پیٹ میں غذا سے زیادہ دوا ہوتی ہے. جنگل کے خرگوش کو نیند آ جاتی ہے, مالدار کو جلدی نیند نہیں آتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی کیوں آپ کو نیند نہیں آتی؟ مٹھائی آپ نے کھائی, برفی آپ نے کھائی, بریانی آپ نے کھائی, باہر اپریل اور جون کا مہینہ چل رہا ہے, آپ کے گھر کے اندر سے ابھی جنوری کا مہینہ گیا ہی نہیں, پھر آپ کو کیوں نیند نہیں آتی؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کیوں بے چین ہیں؟ آپ کے پاس تو دولت ہے نا. بڑی بڑی بیماریاں مالداروں میں زیادہ ہیں, امیر المومنین فرماتے ہیں. اور آج کی دنیا نے, سائنس نے ترقی کر کے بتایا, پوری دنیا کا حساب لے کے بتایا کہ غریبوں میں مہلک بیماریاں کم ہوتی ہیں, امیروں میں زیادہ ہوتی ہیں. امیر المومنین نے انسانوں کو سمجھایا, غریبوں کو بتایا کہ دیکھو اپنی غربت کا مرثیہ پڑھنے کے بجائے اپنی صحت کا شکریہ ادا کرو.